رب تعالیٰ کی خلافت اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق عقیدے کا ذکر فرما کر رب تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری عطا کی گئی کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک ہدایت والی کتاب اور رب تعالیٰ کی جانب سے ایک نور انہیں عطا کیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں کیونکہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے دیے ان وعدوں کی خلاف ورزی کا تذکرہ ہوا کہ جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ جو رب تعالیٰ کے وعدے کو ہوتا ہے اللہ اسے ذلت کی سزا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آپس کے درمیان جو ہے وہ بغض اور عداوت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ تین سزائیں جہاں بیان کی گئی تھیں، اس کے بعد تو گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزید وعدوں کے توڑنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کا اور جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ان کا انہیں خدا سمجھنے کا، یہ تمام تر گناہوں کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ ارشاد ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 ہے کہ جس میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا اور رب تعالیٰ کے متعلق بہت بڑا جھوٹا دعویٰ کیا کہ جس میں یہ کہا کہ وقالت الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وأحباؤہ، اور ہم اس کے پسندیدہ ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، خود اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ایسا ہے تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انہی میں سے بشر ہو کہ جن کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہودیوں نے یہاں پر حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور ان یہودیوں نے آ کے حضور سے گفتگو کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو ان کو اللہ کی جانب یعنی اللہ پر ایمان لانے کی اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں دے گا، بس وہ 40 دن جو ہے وہ ہمیں عذاب ہوگا کہ جن 40 دنوں میں ہمارے آبا و اجداد نے بچڑا بنا کر بچڑے کی عبادت کی تھی، ان 40 دنوں کی وجہ سے 40 دن بس ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کے سوا آپ ہمیں کیوں ڈراتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کرے گا؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور یہی کچھ یہودیوں نے عیسائیوں نے بھی کہا کہ جب عیسائیوں پر جو ہے وہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی اسلام لانے کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کے وسیلے سے اللہ کے محبوب ہیں، کہ اللہ کے بیٹے کی امت ہیں ہم، تو جو اللہ کے بیٹے کی امت ہو تو وہ تو یقیناً اللہ کی محبوب امت ہوگی، پھر کیوں رب چاہے گا کہ اپنے محبوب کی امت کو، اپنے بیٹے کی محبوب امت کو وہ عذاب دے؟ تو یہاں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہوتے تو پھر رب تعالیٰ تمہیں 40 دن بھی عذاب نہ دیتا، کیونکہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے تو کون شخص اپنے بیٹوں کو 40 دن تک عذاب میں ڈالتا ہے، یا کون شخص اپنے محبوب کو، اپنے دوستوں کو 40 دن تک عذاب میں رکھتا ہے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے، اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ تمہیں ذرہ برابر بھی عذاب نہ دیتا، لیکن یہ تم خود اپنی زبان سے کہتے ہو کہ وہ تمہیں اتنے عرصے تک عذاب دے گا، تو جب وہ اتنے عرصے تک عذاب تمہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم
محبوب نہیں ہو، تم اس کے نہ تو تم اس کے محبوب ہو اور نہ تم اس کے بیٹے ہو، تم کیا ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، اللہ نے پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو پیدا فرمایا، تم اللہ کے پیدا کیے گئے اور انسانوں میں سے ہی انسان ہو، کوئی نئی مخلوق نہیں ہو کہ جو اللہ کی پسندیدہ ہو، کوئی اللہ کی اولاد معذلہ نہیں ہو، بلکہ تم انسان ہو کہ جس انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ جب سارے انسانوں کو رب نے تخلیق کیا اور تم انہی انسانوں میں سے بعض ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہے، جس کی مغفرت چاہے وہ فرمائے، جس کو چاہے وہ بخشے، جس کو چاہے وہ عذاب میں مبتلا کرے۔ تو اس میں کسی قسم کی رب تعالیٰ پر کسی قسم کی کوئی پکڑ معاذ اللہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم ہے کہ تم یہودی ہو تو اس لیے اللہ تم پر عذاب نہیں نازل کرے گا، تم عیسائی ہو تو عیسائیوں کی معاذ اللہ عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ کفارہ ادا کر گئے ہیں سولی پر چڑھ کر، تو معاذ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا یہاں پر رد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، یعنی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور ملکیت کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کا مربی ہے، اس کی تربیت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا ہے، محبت ہے اس سے، وہ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہے، مالک ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہی چیز یہاں ہمیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ سمجھائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا باپ معاذ اللہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا کہ جو رسولوں کی مدت کے یعنی رسولوں کے بھیجے جانے کی مدت کے بعد تمہاری طرف آیا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس وجہ سے کہ تم یہ نہ کہتے پھرو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبریاں دینے والا یا کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا یعنی خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ کا نزول، شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عقبہ بن وہب، یہ تین صحابی ہیں، انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں تم اللہ سے ڈرو۔ یہ تینوں انصاری صحابی ہیں، یعنی وہ صحابے کے جو مدینے میں یہودیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان تینوں نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں تم اللہ سے ڈرو، تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، تم جانتے ہو، اور تم حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے تم ہمیں حضور کی بعثت کی یعنی حضور کی آمد کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تم ہی ہمیں ان کی نشانیاں بتاتے تھے، تو اب جب یہ آ چکے ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ ہم نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے نہ کوئی کتاب نازل کی ہے نہ کوئی رسول آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اہل کتاب، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس رسول بھی آ چکا ہے، تمہارے پاس گزشتہ آیات میں فرمایا تھا کہ کتاب آ چکی، اور یہاں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے پاس خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، کہ تم یہ نہ کہتے پھرو کہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نبی کوئی آیا نہیں، یعنی کوئی بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اب یہاں ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ فترۃ من الرسول، یعنی رسولوں میں فترت کہتے ہیں اس زمانے کو کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہ آیا ہو، کوئی نبی کوئی رسول نہ آیا ہو، اور یہ زمانہ فترت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد ڈائریکٹ نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے بیچ کا یہ جتنا زمانہ ہے، بعض روایات کے مطابق یہ 570 سال کا زمانہ ہے،
بعض روایت کے مطابق یہ 600 سال ہیں کہ جس دوران کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول اس دنیا میں نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ کیا کہ اے اہل کتاب، فترت رسول کے بعد یعنی رسولوں کی نہ آنے کی مدت کے بعد اب تمہارے پاس ایک رسول یعنی حضور کی صورت میں آ چکا ہے، اور یہ وہ رسول ہے کہ جو بشیر ولا نذیر کہ جو تمہیں بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہے، یعنی ایسا رسول اور ایسا نبی کہ جو تمہیں اللہ کی جانب دعوت دینے والا، اس کے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا اور اس کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ کتنی مدت ہے کہ جس مدت کے بعد حضرت آدم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آدم نبی تھے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو پوچھا کہ ان کے اور حضرت نوح کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 20 صدیاں، 1 صدی 100 سال کو کہتے ہیں، تو 20 صدیاں حضور نے فرمایا کہ 20 صدیاں حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 صدیاں یعنی ایک صدی یعنی 100 سال۔ پھر آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ کل رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 315 رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 17 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یعنی اب خلاصہ اس پورے کا کیلکولیشن اگر اس پورے کی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم یعنی حضرت آدم پہلے نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 6300 سال کا فاصلہ ہے۔ 6300 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ 313 بعض روایت میں 315 بعض روایت میں 365، یہ الگ الگ روایات ہیں۔ اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کو بشیر و نذیر بنانے کا اعلان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یہ چیز ہمیں بھی یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے اعمال میں بھی ہمارے عقیدوں میں بھی یہ دونوں چیزیں، دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ نہ ہم ہر وقت ہر معاملے میں بشارت کے پیچھے چلنے والے بنیں، نہ ہم ہر وقت ہر معاملے میں انذار کے پیچھے ڈر کے پیچھے بھاگیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں انعام کی امید بھی ہو اور رب کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کائنات میں ہر رسول اور ہر نبی کو بھیجا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اللہ کے انعام کی خوشخبری عطا فرمائے۔ ان دونوں میں سے ایک چیز اگر چھوڑ دیں، یعنی آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ رب کبھی ہم پر انعام بھی نازل کرے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بات کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات کریں، اس کے انعام سے کوئی امید نہ رکھیں، اس کی رحمت سے مایوس ہو کر صرف اس کے خوف کو، اس کے ڈر کو سامنے رکھیں، تو یہ عقیدہ خراب کر دے گی۔ یہ سوچ ہماری بالکل ہمیں رب کے قریب کرنے کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاذ اللہ متنفر کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ کا امیج ہمارے ذہن میں یہ بنے گا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ بس کسی بھی وقت کوئی بھی سامنے آئے تو اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی یہ امیج غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ امیج بناتا ہے تو یقیناً غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، یعنی وہ رحمت بھی فرماتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو رب تعالیٰ قہر بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرماتا ہے، رب تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی نازل کرتا ہے، انعام بھی عطا کرتا ہے، رب تعالیٰ سزا بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے پہلو ہمیں نہیں بھولنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اے امیر المومنین، اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے، یعنی اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے سوائے ایک کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک کون ہوگا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک میں ہوں گا، یعنی مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہوگی کہ وہ ایک جو جہنم سے بچے گا وہ میں ہوں۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ ایک جہنم میں جائے گا، تو وہ ایک کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا مجھے اتنا ڈر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اعلان کیا گیا کہ سارے جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں۔ تو یہ وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے کہ جو انسان کو اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہر معاملے میں اللہ کا خوف بھی شامل حال رہے، یعنی نہ تو بالکل مادر پتر آزاد ہو جائیں ہر معاملے میں کہ نہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اب جو چاہو جو دل میں آئے کرتے رہو، نہ یہ کیفیت ہو، نہ یہ کیفیت ہو کہ ساری دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ سزا دے گا اگر میں باہر نہیں جاتا۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں تصور غلط ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے سارے معاملات کیے۔ آپ بظاہر یہاں لوگوں کے سامنے بھی رہے ہیں، آپ نے کاروبار بھی فرمایا، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی، اولاد کی پرورش بھی ہوئی، آپ کاروبار بھی کرتے رہے، تبلیغ بھی فرماتے رہے، جنگوں میں بھی جاتے رہے۔ یہ خوف و امید کی درمیانی کیفیت میں انسان یہ سب کر سکتا ہے کہ جب اسے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، تبھی وہ صراط مستقیم پہ چل سکے گا۔ اور اگر صراط مستقیم، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یوں لے لیجیے کہ صراط مستقیم ایک بال سے زیادہ باریک راستہ ہے، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز راستہ ہے۔ کوئی بھی شخص کہ جسے صراط مستقیم کے اس پار جنت نہ دکھائی جائے، یعنی پل صراط کو پار کر کے، پل صراط جو ہے یہ پل صراط پار کر کے ہم نے اس طرف جنت میں جانا ہے، جہنم کے اوپر یہ پل صراط ہوگا جس کے اوپر سے ہم نے چل کے، ہر انسان نے اس کے اوپر سے چل کے جنت تک پہنچنا ہے۔ اب اگر سامنے جنت نہ دکھائی جائے تو ہے کسی کی مجال کہ وہ اس جنت کو دیکھے بغیر، اس کی خواہش دل میں رکھے بغیر پل صراط پر سے چلے۔ ہر کوئی منع کر دے گا کہ میں نہیں چل سکتا، یا میں نہیں چلوں گا۔ اس کے لیے اللہ کی رحمت سامنے دکھائی گئی جنت کی صورت میں کہ سامنے جنت ہے، اس پل پر سے چلے جاؤ، سامنے جنت ہے۔ اور پھر اس پل پر سے چلتے ہوئے، پل صراط پر سے چلتے ہوئے ہر شخص کو خطرہ بھی ہوگا کہ نیچے جہنم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل کر جہنم میں جا گرے۔ تو یہ خوف اور امید کی وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار بشیر کے ساتھ نذیر کا لفظ استعمال فرما کر رب تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف میری رحمت کی امید پر رہ کر اپنے آپ کو گناہوں کا عادی نہیں بنا دینا، اور نہ ہی صرف میرے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو دنیا سے مت کاٹ لینا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا اور ارشاد ہوا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ان تمام سوال و جواب سے حضور مایوس ہوتے، یعنی حضور علیہ السلام افسردہ ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرنے والے آپ علیہ السلام ہیں، تو جب آپ تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، تو جب لوگ اسلام کی دعوت کو رد کر دیتے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں مبتلا ہوئے اور حضور کو افسوس ہوا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، گویا کہ حضور کو تسلی دینے کا سامان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اے محبوب آپ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو نعمت کی ہے اس نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے نبی تم میں بنائے، تم میں سے لوگوں کو نبی بنایا، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں اور کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اب یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم یاد کرو اس نعمت کو کہ جو اللہ نے تم پر کی۔ پھر اس نعمت کی وہاں پر حضرت موسیٰ نے 3 قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک قسم کی نعمت یہ کہ اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں اتنے نبی اور کسی قوم میں نہیں آئے۔
500 انبیاء بنی اسرائیل میں صرف آئے ہیں، بعض روایات کے مطابق 500 نبی صرف بنی اسرائیل میں ہیں، اور اس کے علاوہ جن کا روایتوں میں ذکر نہیں آئے وہ تو پھر بے شمار و الگ ہیں۔ 500 تو وہ ہیں کہ جو روایات سے ثابت ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، لقب اسرائیل تھا، تو وہاں سے یہ بنی اسرائیل چلے ہیں۔ حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً ہی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یوسف کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یوشع بن نون ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے ایک یہ نعمت گنوائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی لوگوں کو نبی بنایا۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ بادشاہت بھی بنی اسرائیل میں رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم بادشاہ یہ بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے، اور یہ اسی قوم میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے نوازا اور پھر فرمایا کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے تم پر وہ انعام کیا کہ جو تم سے پہلے جو اللہ نے جہانوں میں اور کسی پر نہیں کیا۔ ان میں سب سے بڑا انعام آسمان سے من و سلوہ کا نازل ہونا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بنی اسرائیل پر کیا کہ رب تعالیٰ نے ان پر 40 دن، 40 سال یا 40 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ اب یہ ان 3 انعام کو ذکر کرنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اب انہیں ایک کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی 3 نعمتیں ذکر کی گئی، اور 3 نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کے احسان یاد دلانے کے بعد اب فرما برداری کی باری ہے۔ ارشاد ہوا یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ کہ جو پاک سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ نہ دکھانا، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہ پاک سرزمین ارض مقدسہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ فلسطین اور اردن کے علاقے کی زمین ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ اس سے شام کی زمین مراد ہے کہ ان کو جب یہ مصر سے نکالے گئے تو اب ان کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو اس ٹھکانہ بنانے کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ ارض مقدسہ میں، اب چاہے وہ فلسطین ہو یا شام، بس یہ حکم دیا گیا کہ ارض مقدسہ میں وہ داخل ہو۔ اب جب ارض مقدسہ کی بات آئی تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ذکر کی جا چکی کہ حضرت موسیٰ نے 12 لوگوں کو بھیجا تھا جاسوس بنا کر، اور ان 12 کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہاں کی رہنے والی قوم کے بارے میں پتہ کر کے آئیں کہ وہ قوم کیسی ہے۔ تو وہ 12 لوگ جب وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے قد تو اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ ان 12 کے 12 کو ایک ہی شخص نے پکڑ کر، بعض روایت میں کہ اس نے اپنی آستین میں ڈال لیا اور بعض میں کہ اس نے اپنے نفے میں اڑس لیا۔ اس ایک شخص نے ان کے بنو اسرائیل کے 12 لوگوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے گھر لے گیا، اور گھر لے جا کر اس نے بیوی سے کہا کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ ہماری طاقت، اپنی قوم کو جا کے بتائیں گے تاکہ ان کی قوم ہم پر حملہ نہ کرے۔ اور وہی ہوا کہ ان 12 لوگوں سے حضرت موسیٰ نے وعدہ لے رکھا تھا کہ تم جو کچھ بھی وہاں دیکھو گے وہ صرف مجھے اور حضرت ہارون کو آ کے بتاؤ گے اور کسی کو نہیں۔ ان 12 میں سے صرف 2 لوگ تھے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوحنا، یہ 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی اور سب کچھ آ کے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بتایا۔ باقی 10 لوگوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور پوری قوم میں آ کے ان کی طاقت اور قوت کے گیت گانا شروع کر دی اور پوری قوم کو ڈرا دیا۔ اب جب پوری قوم ڈر گئی تو حضرت موسیٰ نے اس قوم کے شہر میں داخل ہونے کا یہ جو حکم دیا، اس کے بعد اس قوم نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوم جبارین، ان میں تو بڑے بڑے جسموں والے لوگ موجود ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک کہ یہ لوگ اس شہر سے نکل نہیں جاتے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی اب خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ اس زمین سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، 2 لوگ کہ جن پر اللہ نے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ وہی 2 لوگ کہ جنہوں نے وعدہ پورا کیا تھا، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوحنا۔ ان 2 لوگوں نے ان لوگوں سے، باقی لوگوں سے کہا، ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُ، اللہ سے امید رکھو کہ جب تم
دروازے سے داخل ہو جاؤ گے ایک مرتبہ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو پھر تم ہی غالب رہو گے، یعنی اللہ پر توکل کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ان پر اگر تم مومن ہو یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس قوم نے کہ لوگوں نے یعنی اس پوری قوم میں سے دو ہی لوگ تھے، ان دو لوگوں نے اپنی پوری قوم کو نصیحت کی اور انہیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھو، رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ جب تم اس شہر میں داخل ہوگے تو ان کے جتنے بھی بڑے جسم ہو تمہیں حکم دینے والا کون ہے؟ تمہارا رب ہے۔ جب تم اپنے رب کے حکم پر عمل کر کے اتنے بڑے خطرے میں کودو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تمہارا رب تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا، پھر تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن جب انہوں نے نصیحت کی تو پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ رب فرماتا ہے قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم ہرگز کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم کبھی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، ما داموا فیہا، جب تک کہ یہ قوم اس شہر میں موجود ہے۔ آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں، فاذهب انت وربک، تو آپ اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا، اور جا کے لڑیں ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے جس پر وہ 3 انعام ذکر کیے گئے کہ انہیں اللہ نے ان میں بادشاہت کو رکھا، ان میں اللہ نے نبوت کو رکھا، ان پر اللہ نے من و سلوہ کو نازل کیا، وہ قوم اب وہی قوم کہہ رہی ہے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب فی زمانہ کچھ لبرلس ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی سب امتوں میں سب سے افضل جو امت ہے وہ بنو اسرائیل ہیں، اور بنیاد بناتے ہیں وہ ان نعمتوں کو کہ اللہ نے ان میں بادشاہت کو رکھا، اللہ نے ان میں نبوت کو رکھا، اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا، اور یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کو نہیں عطا کی گئی، یعنی مسلمانوں میں بادشاہت رہی تو ایسی ویسی رہی کہ آپس میں ہی لڑتے رہے۔ جو بادشاہت حضرت سلیمان کی تھی وہ بادشاہت یہاں حضور کے بعد اور کسی کو نہیں عطا کی گئی، وہاں پر ایسے بادشاہ بڑے آئے، وہاں 500 نبی ہیں، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے جو افضل امت ہے وہ امت محمدیہ نہیں ہے بلکہ بنو اسرائیل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گزشتہ کسی درس میں بھی اس حوالے سے بات کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر فرمایا، ایک ہوتا ہے کسی پر کیے گئے احسان کا تذکرہ کرنا، اور پھر ان احسانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اگلوں کا سلوک بتانا، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے والے احسانوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے کہ ان پر کسی پر اپنے احسان کا ذکر کرنا اور احسان کا ذکر کر کے انہیں اپریشیٹ کرنا، ان کی تعریف کرنا۔ اب یہاں دیکھیے کہ بالکل الگ چیز ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے انعاموں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ان کے کرتوتوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے متعلق ان کے اپنے نبی کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے ان کے لیے کیا دعائیں ضرور فرمائی ہیں، کیا نقصان والی دعا کی ہے، وہ تک اگلی آیات میں موجود ہے۔ تو جس قوم پر احسان کا ذکر ہو، احسان کے بعد ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہو، نافرمانیوں کے بعد پھر سزا کا ذکر ہو، تو پھر وہ قوم چہیتی کیسے رہ سکتی ہے؟ امت محمدیہ کا حال تو یہ ہے کہ جب یہ فرمایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ساری امتوں میں سے کہ جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، اب آگے کوئی سزا نہیں ہے، آگے ہمارے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ تم میں خصوصیت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کمال یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے کہ آپ کسی پر احسان کریں اور پھر وہ احسان کے بدلے میں آپ کو نقصان پہنچائے، تو آپ کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر اسے بولیں کہ میں نے فلاں احسان کیا، میں نے فلاں موقع پر تم پر احسان کیا، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا 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 کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب آپ کا چہیتا نہیں ہے، اب اس پر آپ احسان نہیں کریں گے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس پر آپ نے احسان کیا اور اس نے مشکل میں پھر اس احسان کا بدلہ چکایا، اب جب اس کا آپ احسان کا ذکر کریں گے تو آپ اس کی تعریف کریں گے کہ تم میں نے یہ خوبی دیکھی کہ تم جب وقت پڑا تو تم نے میرا ساتھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا پسندیدہ شخص ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر غامدی جیسے لوگ آج کے دور میں بنو اسرائیل کو سب سے افضل امت ٹھہرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود پھر اپنے آپ کے یعنی خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے، وگرنہ اللہ نے جو ٹائٹل ہمیں دے رکھا ہے یہ ٹائٹل کسی غامدی کے یا کسی انجینئر کے یا اور کسی اور کے چھیننے سے کسی بھی صورت میں نہیں چھن سکتا، کیونکہ قرآن میں یہ واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت،
تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کی اس نصیحت کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صرف اسی چیز کا اندازہ لگا لیجیے کہ ایک طرف یہ بنو اسرائیل ہیں جن پر نبی بھی، جن میں سے نبی بھی آئے، جنہیں بادشاہت بھی دی گئی، بنو سلمہ بھی نازل ہوا، سب کچھ ہوا۔ ان کا آپ نے جواب سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف غزوہ بدر میں 313 مسلمان ہیں، صحابہ ہیں 313، اور وہاں سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں کسی قسم کا اسلحہ موجود نہیں، وہاں اسلحے سے لیس لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں۔ جو صحابہ 313 حضور کے ساتھ ہیں، حضور انہیں مشورہ کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو نکلے تھے قافلے کے لیے کہ ہم قافلے کو پکڑ کر ان سے مال اور سامان کو لیں گے، لیکن یہاں تو ہمیں جنگ کرنی پڑ رہی ہے، ہم جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں تھے، تو اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص واپس جانا چاہتا ہے تو وہ واپس چلا جائے۔ یہ حضور نے غزوہ بدر سے پہلے صحابہ سے فرمایا۔ وہاں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہی چیز کوٹ کی، یہی آیت کوٹ کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ جہاں حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کا جذبہ دیکھیے نا کہ ایک طرف احسانوں کے بدلے میں یہ کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، دوسری طرف ابھی صرف ایمان ملا ہے، کوئی فتح نصیب نہیں ہوئی، ابھی تو اسلام کا آغاز ہے، فتوحات تو بعد میں ہوئی ہیں، مسلمانوں کو مال و اسباب تو بعد میں ملا، حکومتیں تو بعد میں ملی، یہ تو ابھی ابتدائی کا تنگی کا زمانہ تھا، مشکل کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کیا عرض کر رہے ہیں کہ آپ جہاں حکم دیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان کا یہ جواب سنا تو ارشاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، قال ربی، حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، یعنی میں صرف اپنے آپ پر تیرا حکم نافذ کر سکتا ہوں یا اپنے بھائی پر تیرا حکم نافذ کر سکتا ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے میرے رب تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب یہاں خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فاسق فرما رہے ہیں، قرآن نے انہیں فاسق فرمایا، تو جب قرآن انہیں فاسق و فاجر کہہ چکا، یعنی نافرمانی کرنے والا ڈکلیئر کر چکا، تو آج انہیں افضل کہنا تو یہ بیوقوفی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر آگے جب انہوں نے یہ کہا، حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی کہ آپ اے رب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ کیا فرمایا؟ قال، رب نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، جو زمین ہم انہیں عطا کرنے والے تھے، یعنی کہ اگر داخل ہو جاتے تو یہ زمین پر انہیں فتح مل جاتی، یہ کامیاب ہو جاتے، یہ جو سرزمین ہم انہیں دینے والے تھے، محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک یہ زمین ان پر حرام ہے، 40 سال تک یہ اب اس زمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، فلا تأسى علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ یہ حضرت موسیٰ کو تسلی دی گئی کہ آپ ان پر افسوس نہ کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ 40 دن تک یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ میدان بعض روایت میں میدان تی ہے اور بعض روایت میں میدان طے ہے۔ یہ میدان تھا تقریباً 27 کلومیٹر کا میدان۔ اس میدان میں یہ لوگ صبح میں چلنا شروع کرتے اور شام ہو جاتی، اور شام میں یہ واپس اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، اور 40 سال تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ یہ بھٹکتے رہے، یہ 40 سال تک اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مقرر فرمائی۔ اب بعض روایت ہیں کہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ تھے اس میدان میں، بعض روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما، لیکن کثیر روایت یہی ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ تھے اس میدان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس معاملے کو آسان کر رکھا تھا، انہیں یہ تکلیف بھٹکنے کی اور ادھر ادھر پھرنے کی اللہ نے انہیں اس تکلیف سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا یعنی اس میدان کا اس میں 40 سال یہ جو رہے ہیں، اس کی سزا یہ بھی تھی کہ اس میں جو شخص بھی 40 سال سے زائد عمر کا داخل ہوا، 40 سال اور بعض بات میں کہ 25 سال سے زائد کا جو شخص بھی اس میدان میں داخل ہوا وہ مر گیا، 25 سال سے زائد کا کوئی شخص اس میدان میں زندہ نہیں بچا،
اور ان افراد میں یعنی جو فوت ہونے والوں میں حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں۔ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون، یہ بھی نبی تھے، حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب یہ مدت 40 سال کی پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب یہ باقی بچے ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ تو سب مر چکے، اب جو لوگ تھے یہ تو نیو جنریشن تھی۔ اب اس نیو جنریشن کو لے کر حضرت یوشع کو حکم دیا گیا کہ آپ اس شہر پر حملہ کریں کہ جس پر حملہ کرنے کا حکم پہلے دیا گیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون نے اس شہر پر حملہ کیا، اللہ نے وہ شہر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں فتح فرمایا اور ان کو پھر رہنے کو ایک ٹھکانہ اور ایک جگہ نصیب ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر بھی فرمایا، بنی اسرائیل کے وعدوں کی خلاف ورزی کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ ساری واقعات یہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات بھی کیے، رب تعالیٰ نے ہم پر فضل بھی فرمایا، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ہم آج اس پستی کا شکار